سنتے ہیں. میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے آج مقدس لوکا کی انجیل میں سے اس کا 15واں باب ہے اور 11ویں آیت سے پڑھنے جا رہا ہوں. سماعت کیجیے گا. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور 11ویں آیت سے پڑھنی ہے. بہت دفعہ ہم نے اسے سنا ہے لیکن تو بھی اتنا سننے کے باوجود ہم تو پھر کھوئے ہوئے ہی ہیں. میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. مقدس لوکا کی انجیل 15واں باب 11ویں آیت لکھا ہے. پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا. اور بہت دن گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال چلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تھا اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہیں سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. سب کہیں آمین. تشریف رکھیں. دنیا میں زیادہ لوگوں کا حال یہی ہے جو اس چھوٹے بیٹے کا بائبل مقدس میں ہمیں ملا, جسے بائبل مقدس میں مصرف بیٹا کہہ کے لوگ زیادہ جانتے ہیں. حقیقت میں ایسے کوئی بھی 2 بیٹے نہیں ہیں, نہ ایسا کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی سور چرانے گیا اور نہ ہی کسی نے سور کی پھلیاں کھانے کی آرزو کی. اگر کبھی سے آپ دیکھنا چاہیں شیشے میں دیکھیں وہ شخص آپ کو نظر آئے گا. وہ آپ اور میں ہی تو ہے جو اس کے دیے گئے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. باپ نے کیا کیا؟ بڑی وفاداری سے, بہت ہی زیادہ وفاداری سے کیا کیا؟ مال و متاع کا حصہ دونوں بیٹوں میں کیا کر دیا؟ بولے کیا کیا جی؟ بانٹ دیا. باپ نے باپ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کی, کیونکہ بچے کہنے لگے ہمارا حصہ میں کیا کر دے دے. آج کیا ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں نہیں دیتا. اس کے بعد ہم اپنے اختیارات کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ اختیارات سے مراد خدا نے آپ کو جب پیدا کیا تو آپ کو اختیار دیا کہ آپ اپنی مرضی کریں. لکھا ہے میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے اختیار میں دیا, تیرے سامنے رکھا. آپ نے چوز کرنا ہے آپ نے برکت دینی ہے یا آپ نے لعنت دینی ہے. اور اگر میں یہاں پر سوال کروں کہ کون کون برکت دینا چاہتا ہے تو سارے کہیں گے کہ میں برکت دینا چاہتا ہوں. آپ میں سے لعنت کون کون لینا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا, سب کہیں گے میں لعنت دینا نہیں چاہتا. لیکن یہ آپ کے محض کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونا کہ مجھے برکت چاہیے مجھے لعنت چاہیے, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو پھر کس سے کچھ ہونا ہے؟ ان 24 گھنٹوں کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہیں بنا کچھ کہے اس سے سب کچھ ہونا. اس 24 گھنٹوں کے اندر آپ کے پاس اختیار ہے. آپ ان 24 گھنٹوں میں ایک امیر شخص بننے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں. دنیا کا سب سے امیر آدمی میں نے دیکھا ہے وہ بھی میرے جیسا ہی ہے. دنیا کا سب سے غریب آدمی بھی میرے جیسا ہی.
دنیا کے سب سے پڑھے لکھے کامیاب لوگ آپ کے جیسے ہیں. دنیا کے نکمے لوگ کس طرح کے ہیں؟ آپ ہی کے جیسے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اختیارات کا صحیح استعمال، اختیارات کا غلط استعمال، وقت کا صحیح استعمال، وقت کا خراب استعمال. صحیح وقت پر کسی نے صحیح فیصلہ کر لیا اور کسی نے وقت کو ضائع کر دیا. کسی نے خدا کی آواز سنی اور پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور کوئی میں کل آواز کو سن لوں گا، یا کوئی بات نہیں میں آواز نہیں سنتا. یہ دو بھائی بائبل مقدس میں مثال دی گئی ہے. ایک باپ جو کہ ہمارا خدا، اور دو بیٹے، ایک اچھی اور بری کلیسیا ہے. ایک باپ جس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور انہیں بھی پیدا کیا جو خدا کے خلاف چلے گئے. کچھ لوگ آواز سن کے خدا کے حضور بڑے ٹائم پر پہنچتے ہیں، بہت ہی پنچوئل ہیں، لیکن کچھ لوگ دیکھیں گے ابھی بھی 12 ساڑھے 12 بجے بھی آئیں گے. آپ وہ بھی رہے ہیں، لیکن وہ کیا سیکھیں گے؟ یہ بیٹے نے کیا کیا جب اس چیز کا حصہ ملا؟ اس نے اس اختیار کو، اس پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیا. کچھ وقت تک تو بڑا اچھا لگا، کچھ وقت تک تو کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے جب بھی یہ کچھ خرید و فروخت کرنی ہوتی ہوگی، باپ فیصلے کرتا ہوگا، کوئی ڈانٹنے والا، کوئی پوچھنے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی کہنے والا ہوگا. لیکن ابھی تو کوئی کہنے والا نہیں ہے، ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، یاد رہے، جب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ رہے، پھر سمجھ جائے آپ تباہ ہونے والے نہیں ہیں، آپ تباہ ہو چکے ہیں. آپ تباہ ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہو چکے ہیں؟ تباہ ہو چکے. بائبل فرماتی ہے، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، خدا چیئر دے دے باجی، خدا جسے پیار کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اور جسے بیٹے بناتا ہے اسے کوڑے مارتا ہے. تیسری یہاں پر وجہ لکھی ہے، لیکن سے تنبیہ نہیں کرتا وہ حرام زادہ ہے. کون سا زادہ ہے؟ شہزادہ، حرام زادہ. یعنی ایسی اولاد جس کا باپ ہی نہیں ہے، ایسی اولاد جو حرام کی اولاد ہے، ایسی اولاد جو خدا کی نہیں، ایسی اولاد جس پر خدا کا فضل نہیں. جسے خدا پیار کرتا ہے اسے تنبیہ، عبرانیوں 12 باب یا 11 باب پہ لکھا ہے، جسے خدا پیار کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے. اسے باپ کہاں تھے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں پر تھے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں پر تھے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں. لکھا وہ حرام زادہ ہے. وہ شہزادہ نہیں بلکہ کیسا؟ جسے خدا پوچھے نا. آپ پڑھیے اپنی بائبلوں میں، آپ کی بائبل میں ایسا لکھا ہوا ہے. لیکن اسے پیار کرتا ہے اسے سزائیں دیتا ہے، اسے کوڑے مارتا ہے، اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے نیند سے جگاتا ہے، ویسے ہی جیسے ماں اپنے بچے کو جگاتی ہے. مصیبت کے وقت اگر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا، تو میں نے فرمایا پھر آپ تباہ ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہاں جی بولو جی. میرے ایک دوست تھے، میں نے بتایا میرا بچپن بہت ہی شرارتی، میں انتہائی شرارتی بچپن میرا گزرا ہے. آج سے 20 سال پہلے کی میں آپ کو اس سے تھوڑا زیادہ بات بتا رہا ہوں. کرائے کی نا سائیکلیں ملتی تھی یہاں پہ جمہوریت بیکری سے تھوڑا سا پہلے، کرائے کی سائیکلیں ملتی تھی. تو مجھے بہت شوق تھا سائیکل چلانے کا، اور میں سارا دن سائیکل کرائے میں لے کے چلاتا رہتا تھا. اور میری امی نے کہا جو سال میں کرایہ چلانا ہے تو اپنی لے لا. ہاں تو میں کہا نہیں، میں کرایہ لے آ کے چلانا ہے نا، میں یہی والی لینی ہے. امی اس کے پاس گئی، وہ کہا تیری، وہ کہا ہم نے نہیں بھیجنی. بھی کہتی میں تیرے ہاتھ جوڑنی ہے، یہی لینی ہے، تو جنہیں نہیں دینی ہے دے دے. اس سے 700 روپے کی، مجھے صحیح یاد ہے، کتنے 100 روپے کی، 700 روپے کی سائیکل ہمیں دے دی. لے لی 700 روپے کی جب سائیکل لے لی، تو ہمارے کوئی دوست تھے جن کے پاس سائیکل نہیں تھے، وہ اجری کرائے تھے. میرے ایک دوست تھا تو مجھے کے سائیکل تھے.
اب میں بار بار کدی کنوں سائیکل تھا کدی کنوں سائیکل تھا کدی کنوں میں ٹانگ آ گیا تھا وہ پھر کے مجھے سائیکل تھی ایک ہفتے دو دن میں آخا تیرا پتر علاج لگا میں چلو میں آپ پیچھے بیٹھے مجھے آپ نے جہاں پہ مہاجر چوک ہے جمہوریت بیکری اس وقت نہیں ہوتی تھی اب بنی ہے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا پان کا کیبل ہوتا تھا تو میں کہا آپ نے مجھے اتار دینا وہاں پہ اور اس کے بعد آپ چلا لینا میں تو بمانگا تو چلا نہیں کہتا صحیح ناریل کے پیڑ لگے ہوتے تھے وہاں پہ ان کے اردا کی بلاک کی وہ چھوٹی چھوٹی نا چار دیواری کی ہوتی تھی ہم نے یہاں پر جہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہے فری والا گورنمنٹ ایک کون سا ادارہ کوئی ویلفیئر ہے وہاں پہ سائیکل میں اسے پیچھے بٹھایا میں نے سائیکل چلائی اور بہت تیز سائیکل چلانا شروع کی جب بہت تیز سائیکل ہو گئی تو چلتی ہوئی سائیکل سے بچے بڑی آسانی سے آج شاید اترتے اس وقت اتر جاتے ایک پینڈل پہ پہلے ہم نے آنا اور پھر اتر جانا میں نے جلدی سے چلائی اور اس کے بعد ٹانگ ایسا کر کے ایسے کر کے ایک پینڈل پہ آ کے میں لت گیا کس طریقے سے بچہ گیا منڈا جا کے بچہ سیدھا جا کے جہاں پر جمہوریت بیکری والوں کا گھر ہے وہاں پہ باڑا ہوا کرتا تھا جا کر نہ زور دی بچہ اس کا کیا ہوا زور سے لگا وہ دے بعد میں آنا سائیکل کے نہیں میں سائیکل چلانے گیا میں نے سائیکل نہیں چلانا میری بات تو یاد رہے خدا پیار سے آپ کو کہہ رہا ہے سدھر جائیں پھر تسی لبو گے آپ کیا کریں گے خادموں کو ڈھونڈیں گے اور یہ بھی بائبل فرماتی ہے خادم بھی آپ کے لیے دعا کرے گا میں پچھلے سنڈے آپ کو سنا رہا تھا پر اس کی آواز بھی عالم بالا تک نہیں جائے گی خادم آپ کے لیے دعا کرے گا اس کی آواز عالم بالا تک جائے گی نہیں جائے گی میں اپنے گھر پر ایک گلی سے گزر رہا تھا میں نے کئی بار ٹیسٹمنی دی ہے جب میں گزر رہا تھا تو گھر کے باہر بڑا رش لگا ہوا تھا جب بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا تو وہاں پہ مجھے کس سے رکے میں نے کہا جی بولے یہ 2018 کی غالباً بات ہے 17-18 کی بات میں رک گیا میں نے کہا جی آپ ہمارے گھر پر آئیں گے میں نے کہا جی بالکل میں آؤں میں ان کے گھر پر چلے گیا تو بڑا رش لگا ہوا باہر بھی اندر بھی میں جب وہاں پر گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بیٹی ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے جو بھی تھی کئی لوگوں کے کئی رشتے تھے یہ بہت علیل ہے بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں میں ان کے دعا کرتا میں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا میں نے کئی بار پہلے ٹیسٹمنی دی ہے پہلے اور میں جب دعا کر لگا تو خدا نے مجھ سے کہا اس کے لیے دعا نہیں کرنی میں نے آنکھیں کھولی اور میں نے ادھر دیکھا میں نے ادھر بھی دیکھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا اس کے رشتہ داروں کو دیکھا جو رو رہے تھے میں نے کہا کیوں دل میں کہا خدا کہہ رہا اس نے پیر کی رات یا منگل کی رات مجھے صحیح یاد نہیں ہے پرانی بات اس نے مر جانا ہے پیر کی رات یا منگل کی رات اس نے کیا ہو جانا ہے غالباً ہفتے کی شاموں کی میں وزٹ کر رہا تھا اس نے مر جانا ہے اس کے لیے رحم نہیں مانگنا یہ بائبل میرے سامنے اس کے لیے رحم نہیں مانگنا اب میں نے دعا بھی کرنی تھی اور مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں نے بتاؤں میں کہنے کے پادری نائش ہے لیکن مجھے گلہ کر رہا ہے میں نے نہیں کہا اور میں نے گھر کے لیے ادھر کی دعا کر کے گول بول میں نے باجی کے لیے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں کہا اور میں باہر آیا اور مجھے یوٹیوب پر نام لینا مناسب نہیں ہے مجھ بھی جنہ کا نام لانا اس سے نہیں اس اور میں نے 2-3 لوگوں کا نام لیا اور وہ بتایا کہ اس بہن نے مر جانا ہے آپ ان کے رشتہ دار ہیں آپ جا کر بتائیں کہ آپ کی عزیزہ نے مر جانا ہے منگل کی شام کو یا اتوار کو اس نے پیر یا منگل اس نے مر جانا ہے اس سے چپ کر گیا پھر ایک بندہ میں نے اس سے بتایا وہ بھی نہیں اسے بھی یاد نہیں مجھے یاد ہے پھر اکرم بھائی مقبول کے بھائی ہیں میں نے اسے بتایا میں کہ یار اکرم اس باجی نے مر جانا ہے کہتا کدھر میں کہتا ہے اور نہیں باجی سب میں اس نے مر جانا ہے ہفتہ گیا اتوار گیا پیر گیا جس نے اسے مرنا تھا میں منگل کو مرنا تھا میں گھر پر تھا میں رات کو سوتے وقت میری عادت برش کر کے سونے کی میں برش کر رہا تھا ہاں جی ہے نا پیر ہاں جی صحیح نہیں یار پیر کو میں برش کر رہا تھا ابھی منگل تھا پیر تھا لیٹ ہو گئے تھے کافی میری بیوی مجھے کہتی ہے پادری صاحب آپ کی بات پوری ہوگی میں بھی بول گیا میں کیا کہتی ہے وہ عورت مر گئی ہے بائی ایمبولینس آ گئی اور ابھی منگل کا دن 12 بج جاتے تو منگل ہو جاتا نہیں ہوا مجھے آج بھی یاد ہے میں بتایا
ایک وقت ہوتا ہے خدا کہتا ہے آجا. اس کے بعد پھر جدھر آپ کا میں نے رات کو دعا کی 3 بجے تک میں دعا کر رہا تھا. رات کو خدا نے ایک بات مجھے بتائی, آپ گھر جا کے سوچنا. میری بہت عادت ہے کہ میں اپنی کلیسیا کو فیور دینے کے لیے اچھے اچھے خادموں کو, انگریزوں کو اسپیشلی کہتا ہوں بھائی میں اس سے دعا کروں, صرف جس کے فیور دینے. آپ کو لگے کہ ہمارا پادری ہمارے لیے بڑا, بھائی کیا بات ہے کہ دنیا کے اچھے اچھے خادموں کو ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ دعا کریں. مجھے بتائیں جڑا کام ساڑی دعا نہیں ہویا انگریز کی دعا نہ کیا ہے. بولے کہیں پر کیا خیال ہے, جو کام نہیں ہونا نا وہ پھر کہیں بھی نہیں. انگریز کا غلط خدا تھوڑی. آپ اپنے اعمال نامے آپ خود کھولے ہیں. اس بیٹے نے کہا میں نے جانا ہے, اے باپ. باپ نے کہا چل, سارا کچھ اپنا لیا. آپ اپنی مرضی سے سموہ سے گالیاں دے, آپ اپنی مرضی سے دعا کریں, کبھی خدا نے آپ کا منہ جبرن بند کیا؟ آپ اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں سے بدی دیکھیں, خدا نے کبھی آپ کو اندھا کیا؟ یا کوئی کہے میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے بدی دیکھی نہیں ہے, کہے کوئی بھی آپ, کہے کوئی بھی آپ کہ میں نے آج تک اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کیا, وہ جھوٹا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار بدی دیکھی ہے, اپنی مرضی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دیکھی. آپ نے دیکھا خدا نے آپ کو اندھا کیا؟ مجھے تو نہیں کیا. تو آپ کے پاس یہ پورا اختیار ہے. آپ نے کئی بار گالی دی, خدا نے آپ کو گمراہ کیا. انہوں نے کہا میرے بیٹے تو کر. آپ اپنی مرضی سے گھر پر سوئے رہے. کیا ایلیا کی طرح کبھی فرشتہ اٹھانے آیا کہ جا آیا؟ پتر آنا انہیں ایلیا مقدس بندہ سے اے شریرہ کو دے بدرومہ آندھی ہے, فرشتے نہیں آتے. وہ ایلیا تھا, پریز ہاللویا, مرد خدا, مرد دعا, ہاللویا, جس کے پاس پوری زندگی موت بھی نہیں ہے. مرد ایسے ہی فرشتے آتے. خدا نے کبھی روکا جی آپ سوئے ہوئے گھر پر ہے بیان نہیں؟ پورا اختیار ہے, آپ جو دل کرتا اڑا دے سب کچھ. اپنی عقل ناقص کا استعمال کرے, اڑا دے سب کچھ. جو دل میں آتا کر لے, ہنس لے, رو لے, لڑ لے, چلا لے, سب کچھ خرچ کر دے, تباہ کر دے. اور آج یہی تو دنیا کر رہی ہے. لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں, وقت نہیں ہے. انسان کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے, اسی لیے انسان پریشان. خدا کے منہ سے نکلی باتیں پوری ہوگی, ضرور پوری ہوگی, اچھی بھی اور بری بھی. آپ کی سزائیں بھی جو اس نے لکھی اور آپ کی جزا بھی, پر یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ سزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جزا لینا چاہتے ہیں؟ آپ باعث برکت ہو, آپ روزوں میں ٹھہرے, دعاؤں میں ٹھہرے, خدا کے حضوری میں آئے, خدا کے ساتھ چلے, کلام پڑھے, کلام پر دھیان دیں اور دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسے آسمان کھولے گا. لیکن اگر آپ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, گھر پر ہی ہیں, اور آپ کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے, بس کام 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 اور بدی, اور خدا تو بھی آپ کی مرضی. خدا آپ کا بھی میں بتایا, خدا آپ کی گریبان سے بڑھ کر آپ کو کھینچ کے نہیں لائے. خدا کا طریقہ شروع سے یہ ہے, جس خدا نے سب کچھ کھانے دیا وہ باغ کے در میں دوسرا پھل بھی کھانے کے لیے دے سکتا تھا. جن چیزوں سے روکا گیا ہے محض آپ کی آزمائش کے لیے روکا گیا ہے. سور کھانے سے کبھی بھی کوئی نہیں مرا. کبھی آپ نے دیکھا ٹی وی میں سور کھانا بندہ مر گیا؟ سانپ لوگ کھاتے ہیں نہیں مرتے, تو سانپ بھی کھا دیتا. کی خیال ہے؟ بس آپ کے آزمائش کے لیے کچھ چیزیں منع کی. کیا خیال کیا کھا لو بیچ ایڈی بری شاید ہے بڑھائیا کا تو خدا آپ کی آزمائش کے لیے, میری آزمائش کے لیے. اس وقت کو ضائع نہ کر جو خدا نے آپ کو دیا ہے. یہ وقت آپ کو بدچلنی کرنے کے لیے نہیں دیا. پچھلے ہفتے سے اب تک بدھ سے آج 5واں غالباً روزہ ہے, بدھ جمعہ جمعہ 5واں روزہ. کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے؟ صحیح ہاتھ پورا چکو رہا لینا صحیح ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 میں بھی رکھ رہا ہوں. ہاتھ تو نہیں کھا میں رکھا.
नो। सबसे ज्यादा देखते किस ने रखे? आप देखते बेटी रखे? हाँ जी, दो। आपने रीच 3 2 3 और 3, हालेलुया। हाँ जी 3 कितने? 2, हालेलुया। 3 वाला तक उत्ते जा रहा है। हाँ जी, हालेलुया। सब तालियां बजा रही, वाह जी वाह, क्या बात है, हालेलुया। नहीं तो तेन ख्याल नहीं है 4 तो मैं नहीं रखे, मैं भी 3 नहीं रखे, ऐसा पूछ के रखना मेरे को। तो देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलीसिया है या पास्टर है, जो अच्छा करेगा रिगार्ड्स उसे ही मिलेंगे। क्या ख्याल? मेरे पास इख्तियार है, मैं भी 5 रख सकता था, आज भी रोजा रख सकता था, ये मात्र जाना घंटा बोलना, लेकिन नहीं रखा। पर खुदा ने मुझे फिर भी बोलने दिया, हालांकि मुझे रोजा रखना चाहिए। मैंने बताई आपके पास इख्तियार है, इस जिंदगी में आप जो भी कर लें आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आप नशा करें, चर्च के अंदर लोग नशा भी लेकर आ जाते हैं, चर्चिस के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं, चर्चिस के अंदर हराम कारियां तक हुई हैं, कभी आसमान नहीं फटा, कभी जमीन नहीं फटी। खुदा देख रहा है, आपके हर एक अमल पर वो उसकी नजर है, आपके हर एक काम पर उसकी नजर है, आपके दिलों पर, आपकी जेब पर, आपके ख्यालात पर उसकी नजर है। लेकिन अगर आप सही वक्त पर पास नहीं आए तो फिर आपको मैं बताता हूँ, बाइबल में लिखा, जब लड़का चले गया और अपना सब कुछ लिखा, बहुत दिन गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क रवाना हुआ और अपना माल बचनी में उड़ा दिया और सब खर्च कर चुका। तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो बहुत मोहताज होने लगा। फिर उसने एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते हैं उनसे अपना पेट भरे सके। आमीन। हर शख्स परेशान, दिल में ख्वाब है, दिल में ख्यालात है, लेकिन पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे? वजह क्या है? खुदा से दूरी मुसीबत को खुद दावत देना। जब खुदा से दूर है फिर क्या है? ये लड़का जब तक बाप के पास रहता था शहजादा था, लेकिन जब बाप के घर से दूर हुआ है इसे वो भी नसीब नहीं है जो जानवर खाते। एक सूअर की फलियां खाने की आरज़ू तो है लेकिन खा सकता नहीं। आपकी जिंदगी में जो ख्वाहिशात है खुदा इसे पूरा कर सकता है। मरकज की अंजील 9 बाब में लिखा है, जिसका इत्काद है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आपका इत्काद है कि खुदा आपका बाप है, खुदा कादिर मुत्ती का जोरावर है, आपके लिए खुदा सब कुछ कर सकता है। अगर आप उसके उस पर ईमान रखते हुए दुआ करते हैं, उस पर ईमान रखते हुए रोजे रखते हैं, उस पर दुआ करते हुए उसके अहकामात को मानते हैं, खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। नहीं तो जितना ज्यादा आप खुदा से दूर रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी मनमर्जी करेंगे, आप पहले से ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे, पहले से ज्यादा मुसीबत बढ़ती चली जाएगी, पहले से ज्यादा टेंशनें बढ़ेगी और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये शख्स ने इसे नौकर पर रखा हुआ है लेकिन खाने का रोटी नहीं देता, उसके सूअर भी चलाता है लेकिन इसे खाने का रोटी नहीं देता। और यहाँ तक के रोटी के बाद से कहा चलो मुझे ये फलियां ही खाने दो, लेकिन मालिक किस कदर सख्त हो गया है कि ना खाने का रोटी देता है और ना खाने का फलियां। मैं आपको बताता चलूं, जब आप खुदा से दूर हो जाएंगे जो चीजें आसानी से दस्तयाब है वो भी आपको नहीं मिलेगी, जो चीजें आपके पड़ोसियों के लिए आसानी से दस्तयाब है वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाइबल फरमाती है खुदा के पाक कलाम में, जब इंसान खुदा से दूरी बनाता है, जब खुदा से अपना हाथ रोकता है, बाइबल फरमाती है फिर वो अपने घर पर आता है और बैठकर ख्याल करता है, कहता मैंने बहुत सा कमाया पर यहाँ पर तो बड़ा थोड़ा है, मैंने ज्यादा के लिए मेहनत की पर यह तो बड़ा ही थोड़ा है। वजह यह है जब आप खुदा से दूर है, खुदा बढ़ाने वाला खुदा है, खुदा बचाने वाला खुदा है, खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, खुदा आपके लिए हर एक चीज का मुहैया करता है। लेकिन जब आप उससे दूर होते हैं फिर आपकी जिंदगी में काल आता है, जब आप उससे दूर होते हैं आपकी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं। बाइबल फरमाती है खुदा कहता है मैं खुद तेरे लिए टिड्डी साबित होऊंगा और तेरी खुराक को खा जाऊंगा और मैं तेरी थैली में सुराख कर दूंगा और जहां तू जमा करेगा वहां पर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तेरे लिए क्या साबित होऊंगा? टिड्डी लफ्ज़ आया, क्या साबित होगा? टिड्डी खुराक को खा जाती है, फसलों को क्या कर जाती है? हासिल क्या कर देती है?
برباد. میں آج بڑا پریشان. بل وہ دن پاور نہ چل گیا ہمارا, کل سارا لیپ ٹاپ سڑ گیا, اچھا خاصا نقصان ہو گیا. اگر یہ نقصان نہ ہوتا پیسے بچتے کہ نہیں بچتے؟ وہ میں چٹی شرٹ لینا, ہاللیلویا. لیکن نہیں لے پائے. آپس سے کہتے پیسے رکھے کپڑے لی سی, لیکن نہیں لے پائے. آپ کا نقصان خدا اگر نہ ہونے دے نہیں ہو سکتا. یا تو یہ کہیں کہ خدایا کی لگائی باڑ کو توڑ کے شیطان اندر آ جاتا ہے, تو کیوں نہ شیطان کی پیروکار ہو جائے جو خدا سے زیادہ زور آور ہے. خدا کی لگائی باڑ شیطان توڑ کے اندر, خدا چاہتا تو یہ نہ جلتا. کیا خیال ہے, بچا سکتا تھا؟ لکھا ہے خدا کا کلام 40 سال تک جب اسرائیلی مصر سے نکلے تاکہ کنعان میں جائے, لکھا 40 سالوں میں نہ کسی کی جوتی ٹوٹی, نہ کسی کا کپڑا پھٹا, اور یہ قادر مطلق خدا نے کیا. دنیا کا کوئی کپڑا 40 سال تک نہیں چلتا. 40 سالوں میں نہ کسی کی جوتی ٹوٹی اور نہ کسی کا کپڑا. ٹڈیاں کتوں آ رہی ہیں, نقصان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں نے فرمایا کہ خدا اگر چاہے تو سب چیزیں سنبھال سکتا, سیو کر سکتا ہے. اپنے اعمال نامے دیکھیں. میں اس کلام سننے سے کچھ نہیں بننا. لکھا ہے کلام پر عمل کرنے والے مبارک ہیں, سننے والے نہیں. رومیو کے نام پر 2 باب لکھا ہوا ہے, کلام کے سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے کیا ہوں گے. میں تو کلام سنا رہا ہوں, یہ میرے لیے بھی ہے, مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے. آپ سن بھی رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں بھائی درست ہوں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اپنی زندگیوں کو صحیح کریں. اور میں آپ سب کے ہر ایک کے گھر میں جاتا ہوں اور آپ تمام کی طبیعت و خیالات کو بھی جانتا ہوں. صحیح ہوں, ابھی بھی وقت ہے. ابھی بھی اگر آپ مرے نہیں ہیں, ایک بڑی اچھی پٹیشن ہے اور سب نے کہا اگر آپ مرے نہیں ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے, اور یہی تو وہ وقت ہے. آپ اپنے عزیز کے پاس بیٹھے اور آپ اسے اپنے دل کا حال سنائیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ وقت ہے, آپ اس وقت خدا کے حضور اپنے گناہ کو مانیں, فیصلہ کیجیے آپ کو دونوں میں سے کیا پسند ہے. زندگی پسند ہے یا موت پسند ہے, برکت پسند ہے یا لعنت پسند ہے. میں ایک دفعہ ایک گھر پر گیا تو ایک نوجوان تھے, وہ بہت زیادہ انہیں خدمت کرنے کا بہت شوق تھا. اس بہت سارے پاسٹرز کو دیکھتے تھے, ویڈیوز دیکھتے تھے اور ہمیشہ ان کے جیسا بننا چاہتے تھے. میں گیا تو مجھے کہتے پاس صاحب مجھے بڑا اچھا لگتا ہے خدمت کرنا. میں کہا آپ بھی آتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. میں کہا صحیح. میں نے اپنی گواہی بھی بتائی, بڑا متاثر ہوا. مجھے کہتا مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ جو کچھ میں کہوں وہ ہو جائے. میں نے کہا اچھی بات ہے, تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی جو کچھ, بڑی آپ بھی سن لیجیے, نبی جو کچھ کہتا تھا ہو جاتا تھا. اس نے کہا آسمان سے آگ آئے, آئی کہ نہیں آئی؟ نبی کو غصہ آیا, جھاڑیوں میں سے رچنی نکل آئی, آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی رچنیاں؟ بولو. اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی. یعنی نبی غصے میں بھی آپ کچھ کہہ دیتا تھا تو وہ, میں تو آپ اتنا نکما بولتے ہیں, تیرے منہ سے تیری زبان سے خدا اختیار رکھ دے, جو تو کمیں ہو جائے تو پورا کرانا مار دے گا, تو دکان والے میں مار دے گا, تو سبزی والے میں مار دے گا, بیمہ نہیں مار دے گا, سب نہیں مار دے گا. اختیارات اسے دیے جاتے ہیں جو اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہیں. میں تو کیا فرما رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی زبانوں کو دیکھیں, اپنی آنکھوں کو دیکھیں, اپنے دلوں کو دیکھیں. ابھی بھی وقت ہے. لکھا بات کر اس میں, پھر جب بیٹا, آخری بات کر ختم کر لگا ہوں, بیٹے نے جب دیکھا کہ بھئی بس ہو گئی, نہ کھان دو روٹی, نہ پین دو پانی, نہ تان دے پان دو کپڑا. لکھا بیٹا فرماتا ہے خدا کے پاک کلام میں, لکھا ہے 17ویں, پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے
बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब मैं इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। अभी भी अब जैसे भी अगर अभी तक आप जिंदा हैं, और जो कि हैं शुक्र है, रूहानी तौर पर नहीं तो जिस्मानी तौर पर जिंदा है, आपके पास वक्त है तौबा करें। आपका वक्त है क्या करें? तौबा करने से मुराद इतवार का दिन चर्च आना बिल्कुल भी नहीं है। तौबा करने से मुराद आपका 1000 रुपये मुझे महीने बाद देना नहीं है। तौबा करने से फिर क्या मुराद है? आपकी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। आपकी क्या आनी चाहिए? साउल जो बाद में बादशाह बना है बाइबल मुकद्दस में, और ये दोनों साउल तकरीबन एक जैसे, उनमें आप एक अच्छी और बड़ी तब्दीली देख सकते हैं। साउल जो पलूस रसूल है, वो पहले कलीसिया को मारता था। जब दमिश्क की राह पर उसे यीशु मिला, फिर वो कलीसिया की देखभाल करता है और कहता है मैं कलीसिया के लिए ऐसा बेचैन और ऐसी दर्द रखता हूँ जैसी माँ को उस वक्त होती है जब किसी बच्चे की विलादत करती है। वो तब्दीली है, ऐसी तब्दीली खुदा चाहता है। और इन दिनों में भी मैंने तो किसी को यहाँ पर खाकसार होते नहीं देखा कि यहाँ पर आगे बस अपना माथा टेक के। इतने दिनों में 1-2 फैमिलीज हैं बस वो कंटिन्यूसली आ रही है, यानी तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली बिल्कुल भी नहीं आ रही। आज भी हाल वही है कलीसिया में, इसलिए अब गरीब है। गरीब रहना इस वक्त तो बड़ा ही मुश्किल है, महंगाई हो गई है। गरीब ना है, गरीब बिल्कुल भी करने के लिए आपको खुदा के पास आना पड़ेगा। खुदा की कुर्बा लिखा है, उसने कहा मैं अपने बाप के पास जाऊं, हालांकि मैं इस लायक नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, मैंने देखा, वो कहते हैं क्योंकि मैं नशा करता हूं, मैं गालियां देता हूं। अगर आप इस नीयत से आ रहे हैं कि आइंदा मैंने नहीं करना, तो फिर आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि किसी को क्या पता, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुदा के पाक कलाम में दानियल की किताब में पढ़े, जब बादशाह ने हैकल के मखसूस किए हुए पत्थरों में नौशी की, आसमान से खुदा का हाथ आया हुआ फरमाती है, और उसने लिखा तू तोला गया और कम निकला और बादशाह तेरे हाथ से ले ली गई है। आप खुदा के बदन को जो उसकी कलीसिया बेहुरमत कर रहे हैं और छुप कर रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आप करें। आप अपने जान के खुद जिम्मेदार हैं, ऐसा ना करें। ये बदन खुदा का मक़दस है, ये खुदा के लिए है। आपकी ज़िंदगी, आपका पैसा, आपकी अकल, आपकी ताकत सब खुदा के लिए है। ये वक्त खुदा के लिए जो आप उसे देना नहीं चाहते, ये ज़िंदगी खुदा के लिए जो देना चाहते। लिखा वो बेटा गया, बात फरमाती है, लेकिन उसका बाप, खुदा के पाक कलाम लिखा है, वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा है माँ, मैंने आसमान का तेरी नजर में गुनाहगार हूँ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से चल लिबास चल निकाल कर उसे पहना, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहना, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाएं और खुशी मनाएं सबके यहाँ में। वक्त है आपका, खुदा हर वक्त आपकी तलाश में, और वो आज अपने खादमों के वसीले हो के आपके घर पर आता है। मैं रात को भी आपके घर पे आता हूँ, सुबह भी तो सुबह मैंने तकरीबन घरों में विजिट किया, दरवाजे खड़का कर, बहन जी आप क्या कर रही हैं, भाई जी आप कौन बुला रहा है आपको, हाँ जी आपको कौन बुला रहा है, आपको कौन बुला रहा है, खुदा बुला रहा है। तो काश कि ऐसा हो कि सिर्फ पेशतर के वो बुलाए, आप पहले से उसकी हजूरी में हों। हालेलुया। तो ये कैसी अजीम बात है कि इससे पेशतर को बुलाए, आप उसकी हजूरी में, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं? पर आप ना आए, आपकी मर्जी है, ये इख्तियार आपके पास है। आज दिल करता है तो आए, दिल करता है तो लेट आए ना आए। खुदा के पास हर किसी के लिए सजा भी है और जजा। अपने ज़हनों को दूसरे, इस शख्स ने लिखा बाकी से होश आई थी,
کہ یہ میں کیا کروں؟ تھوڑی سی خوشی کے لیے، تھوڑی سی خوشی کے لیے۔ آخری بات کرے ختم کرنے، ایک بچہ تھا، بڑی اس نے کوشش کی خدا کے ساتھ چلے، لیکن اس سے نا نشہ نہیں چھوٹتا تھا۔ میں نے اس سے کہا یار اس طرح تو نہیں آپ خدا کے ساتھ چل سکتے، اور اس طرح خدا کو قبول نہیں کرے۔ ہاں خدا گناہ گار کو معاف کرتا ہے، لیکن بار بار گناہ کرنے والی بار بار کھوپڑی چیر بھی دیتا ہے۔ تو آپ یہ زبردستی بار بار ایسا کر رہے ہیں، خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کے پاس صاحب میں بڑی کوشش کرتا ہوں پر یہ نہیں چھوٹتا۔ میں نے کہا جس دن بھی آپ کا دل کرے نا گناہ کرنے کو، ایک پل کے رکنا اور سوچنا خدا زیادہ ضروری ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے، میں خدا کو چن لوں یا اسے چن لوں۔ اس کے بعد جو دل کرے چن لینا، اور اس کے بعد سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ میں چرچ بھی گیا اور خدا نے مجھے برکت نہیں دی، میں دعا بھی کی اور خدا نے مجھے برکت نہیں دی، میں نے یہ بھی کیا اور خدا نے مجھے برکت۔ بھائی خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ چوز کریں، کیا چوز کرنا ہے؟ ابھی زندگی ٹھیک ہے، زندگی دے، لعنت صحیح ہے جی، لعنت لے لیں، برکت ہاں جی برکت لے لیں، آپ فیصلہ کر لیں۔ پھر آپ، میں نے اللہ صاحب کو سنا ہے ایک شخص نے انڈیا میں پٹیشن لگائی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، کہ ہمارا جو سرکاری نظام ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جب پٹیشن کی پہلی ہیئرنگ ہوئی تو جج صاحب نے کہا، اس نے کہا کیا آپ نے ووٹنگ کے دوران ووٹ ڈالا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے نہیں ڈالا۔ اس نے کہا اگر آپ نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا تو آپ پاس رائٹس نہیں ہے کہ آپ نظام کو برا کہیں، آپ نظام کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ نظام کا حصہ ہی۔ آپ کی زندگی کو میں تھوڑی صحیح کر سکتا ہوں، آپ خود صحیح کر سکتے ہیں۔ پریز ہاللیلویا۔ آپ کی زندگی کون صحیح کر سکتا ہے؟ آشا تو جگہ دو نا، کون صحیح کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی کون صحیح کر سکتا ہے؟ ہاں بس میں پتا چل گیا، صحیح ہو گیا زندگی۔ آپ کی زندگی کون صحیح کر سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ خدا آپ کو اس کلام سے برکت دے، بدی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، تاکہ خدا آپ کو ساتھ۔ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں سارے، اور قدم کھڑے ہو کے زوردار تالیاں خدا کے پاس